آپ عوام کو ان لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ یہ دولے شاہ کی چوئیاں ہیں جناب, یہ اندھے گونگے بہرے ہیں. وہ جالب کہتا تھا نا 10 کروڑ یہ گدھے جن کا نام ہے عوام کیا بنیں گے حکمراں, اپنی تو ہے یہ صدا صدر تو رہے صدا. تو وہ 10 کروڑ کی تعداد میرے خیال ہے گدھوں کی 20 کروڑ ہوگی, اور تو کوئی فرق نہیں. ہم لوگوں نے اس ملک کو اپنے قدموں میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں. ہمارے لیے آسان تھا, 12-14 سال سٹوڈنٹ پالیٹکس میں رہے, آج پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے لیے اپلائی کرتا پارلیمان میں ایم این اے بن کے بیٹھا ہوتا, آج نون یا پی پی کے ٹکٹ کے لیے اپلائی کرتا پارلیمان میں بیٹھا ہوتا. لیکن کیوں ان سے علم بغاوت بلند کیا ہے؟ علم بغاوت اس لیے بلند کیا ہے کہ ساری پارٹیوں کو ہم نے حکومت میں دیکھ لیا ہے, اور ہوا کیا ہے, ایک پارٹی میں یہ اخلاقی جرت نہیں ہوئی کہ ایران سے تیل خرید سکیں, مہنگے ممالک سے مہنگا تیل خریدیں گے. ایک چیز 2 روپے میں مل رہی ہے, تم 10 روپے میں کیوں اپنے عوام کو دے رہے ہو, کیوں خرید رہے ہو 10 روپے میں؟ کیونکہ باپ ہے امریکہ ناراض ہوتا ہے. افغانستان سے ٹریڈ نہیں کریں گے, اس سے لڑائی کریں گے. کیوں کریں گے بابا؟ امریکہ ہمارے پاپا ہے, ناراض ہو جائیں گے اگر دوستی کر لیں گے تو. بھائی افغانستان انڈیا کا دوست بن سکتا ہے, ایران انڈیا کا دوست بن سکتا ہے, یہ ہمارے دوست کیوں نہیں بن سکتے؟ ہمارا تو کلمہ مشترک ہے, ایک ہی کلمہ ہے, تو پھر ہم لوگ آپس میں دوست کیوں نہیں بن سکتے؟ ہم کیوں ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں؟ اور اگر ہم لوگ اپنی معیشت کے لیے کچھ صحیح فیصلے نہیں کریں گے تو پھر بھائی یہی ہوگا کہ آپ جسے وزیر اعظم بنائیں گے وہ باہر جائے گا امریکہ یا برطانیہ یا چین یا روس میں, اگلے ملک کا وزیر جو ہے وہ اسے آدھی انگلیوں سے سلام کرے گا اور وہ کہے گا جناب آپ کو لگتا ہے کہ میں مانگنے نہیں, میں مانگنے نہیں آیا, لیکن کیا کریں مجبوری ہے. یہی بات آپ کے آنریبل پرائم منسٹر نے کی. کراچی کے مفتاح اسماعیل صاحب کا سکینڈل کھولا نون لیگ کے منسٹر نے پارلیمان میں کھڑے ہو کے کہ 2 ارب کا بجٹ تھا, 21 ارب روپے لگا گئے سرکاری دودھ کے کھاتے میں. پتہ چلا دودھ انہی کی فیکٹری کا تھا, کیونکہ مفتاح اسماعیل اب اس کی پارٹی کے نہیں ہے تو اس کی کرپشن ایکسپوز ہو گئی ہے. سوال یہ کہ مفتاح اسماعیل نے جب یہ کرپشن کی تھی آپ کے بقول اس وقت وزیر اعظم کون تھا؟ یہی شہباز شریف تھا. تو یعنی ابھی بھی جو وزراء ہیں انہوں نے بھی اسی طرح کی کرپشن کی ہوگی. انتظار کرو وہ پی پی یا پی ٹی آئی میں چلے جائیں, ان کے بھی یہی بھانڈے پھوٹ چکے ہوں گے. تو چیک اینڈ بیلنس کا تو نظام نہیں ہے, یہ نظام پاکستان نظریاتی پارٹی لائے گی. ہمارا پارلیمان میں پہلی قرارداد یہ پیش ہوگی, کوئی ایم این اے ایم پی ایس سینیٹر, کوئی 17 اینڈ ابو گریڈ کا گزٹڈ آفیسر کسی محکمے یا ادارے کا ہو, ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال تک پاکستان چھوڑ کے نہیں جا سکتا, حج عمرے پہ بھی نہیں جا سکتا جب تک اثاثے چیک نہ ہو, بیوی بچوں کے اثاثے چیک نہ ہو, فرنٹ مینوں کے, منشیوں کے, پی اے کے, بیٹ مینوں کے اثاثے چیک نہ ہو. کہ بھئی 2-2 لاکھ تمہاری تنخواہ ہے, یہ 12-14 ارب روپے کے اثاثے تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ اور پھر انہیں گارنٹیاں دی جاتی ہیں تم اپنے حکومت کا ٹینیور کمپلیٹ کرو یا سروس کمپلیٹ کرو, بیوی بچوں سمیت تمہیں ہم لوگ فیسیلیٹیٹ کر دیں گے امریکہ میں, بس اپنے ملک کے فلاں فلاں راز ہمارے آگے بیچ دو, اپنے ملک کی سالمیت کو ہمارے آگے بیچ دو. اور یہ ایسے بڑے منافق ہیں کہ ہمارے آنریبل فورن منسٹر اسحاق ڈار صاحب امریکہ میں جا کے بیان اور دیں گے, پاکستان آ کے بالکل یو ٹرن لے کے پھر جائیں گے. وہاں جا کے کہتے ہیں عافیہ صدیقی کو جو آپ نے قید کیا بالکل ٹھیک کیا, ایک کورٹ کا ٹرائل چل رہا ہے. پاکستان آ کے کہتے ہیں ہمارا موقف بڑا واضح ہے, وہ قوم کی بیٹی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ عوام کو ان لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ یہ دولے شاہ کی چوئیاں ہیں جناب, یہ اندھے گونگے بہرے ہیں. وہ جالب کہتا تھا نا 10 کروڑ یہ گدھے جن کا نام ہے عوام کیا بنیں گے حکمراں, اپنی تو ہے یہ صدا صدر تو رہے صدا. تو وہ 10 کروڑ کی تعداد میرے خیال ہے گدھوں کی 20 کروڑ ہوگی, اور تو کوئی فرق نہیں ہے ان حکمرانوں کی نظر میں. افسوس کی بات ہے, اس عوام کو گدھے سے بڑھ کے نہیں جانا ان لوگوں نے, لیکن ہم کہتے ہیں یہ غیرت مند قوم ہے, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ سارا دن یہ قوم فرقہ فرقہ کھیلتی ہے, سارا دن یہ قوم سیدھی مہاجر کھیلتی ہے, لیکن جب ہندوستانی ڈرون آتا ہے تو اس قوم کا ایک عام نوجوان جو ہے وہ گھر سے ہتھیار نکالتا ہے اور رینجر والے کے ساتھ کھڑے ہو کے ڈرون کو مار رہا ہوتا ہے. یہ قوم وہ قوم ہے, یہ قوم وہ قوم ہے کہ جب آپ نے الفتح میزائل چلانا تھا تو پنجاب میں میں آئی وٹنس ہوں, ہمارے دیہاتوں میں اور جنوبی پنجاب کے دیہاتوں میں لوگ جس طرح بنوں پہ بیٹھ کے ٹیپ بال میچ دیکھتے ہیں نا, اس طریقے سے انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے الفتح میزائل چلایا تھا. یہ قوم اپنے ڈیفنس بجٹ کے معاملے میں بڑی حساس ہے. اس قوم کا بس نہیں چلتا تھا کہ جا کے انڈیا میں بھی دیکھ لے کہ صحیح نشانے پہ لگا بھی ہے کہ نہیں لگا.